آپ ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ فوج کے کسی بھی ٹاؤٹ کا انجام اچھا نہیں ہوتا. عمران خان صاحب کی مثال لے لیں, اس کے نیچے کسی نے آ کر کوئی بات کی, میں وہ بولنا بھی نہیں چاہتا. اچھا وہ نہیں بولنا چاہتے, چلے میں بول دیتا ہوں. 3 بیویاں رکھنے سے کوئی خسرا مرد نہیں بن جاتا. عمران خان کے سالہ اقرار کو ہی دیکھ لو. آپ نے نیچے لکھا مرد ہوتا تو 2 چھوڑ کر نہ جاتی. ٹھیک ہے جی. آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ سوال مکمل نہیں ہوگا جب تک پھر میں نے اس کے بعد مرد کی پوری تعریف کی ویڈیو نہیں ڈالی. میں نے جو ہے نا اس کے کہ مرد کون ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا, یہ یہاں ختم ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے جی. آپ کو یہ لگتا ہے کہ مرد وہ ہوتا ہے, یا کسی کی بھی 1 شادی ہوئی, 2 شادی ہوئی, یا 3 شادیاں ہوئیں, اور اگر اس کے ساتھ اس کی بیوی ٹکی ہوئی ہے تو وہ اس کی وفا, اس کی محبت, نکاح جیسا رشتہ نہیں, اس کی مردانگی ہے. آپ مردانگی سے کیا مراد لیتے ہیں؟ میں آپ کو نے لکھا کہ مرد ہوتا تو 2 میں عرض کرتا ہوں نا, میں ہاں ایسا لکھے نا کبھی. سر میں عرض تو سن لیجیے, شریف خاندان کے بارے میں نکال کے دکھا, میں نکال کے دکھا رہا ہوں, آپ کو نکال کے دکھا رہا ہوں. یہاں لوگوں کی سپریم کورٹ میں صلح ہوتی رہی, ججز بیٹھ کر صلح کراتے رہے. اقرار الحسن نہیں لکھتے, عمران خان کے اوپر بیٹھ کر لکھتے ہیں ماضی تمہارا بڑا بد کردار رہا. سب کا ماضی بد کردار ہے, لکھتے نہیں ہیں. ذیشان صاحب, جو آدمی 90% ریلیونٹ ہے, سب جو آدمی مجھے آج نون لیگ ٹاؤٹ, میری سن لیجیے, جو پارٹی مجھے ٹاؤٹ کہہ رہی ہے مستقل, میں اس کو جواب دوں گا کہ آپ کا لیڈر سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے. اس کی وجہ بھی بتا دوں, کیونکہ آپ ٹارگٹ ہی صرف اسی کو ایسا نہیں ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 2022 کے بعد بھی میں نے عمران خان صاحب کے حق میں ایسی باتیں کہیں اور اتنی باتیں کی کہ اس سے پہلے شاید کبھی نہیں کی. ابھی مجھے ذرا ہم اس سوال سے آگے آ جائیں. صرف 10 دن اقرار الحسن, صرف 10 دن جا کر آج سے وہ PMLN اور پیپلز پارٹی پہ تنقید کر, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جس طرح عمران خان کے لفظوں کے میں اوپر بالکل کرنے کے لیے ہوں, لیکن آپ سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد وہ نیوٹرل ہو کر بتائیں گے کہ میں نے جو میری گزارش تو سن لیجیے نا, میری گزارش سن لیجیے پہلے. ہم جو مرد, یہ دیکھیے یہ مرد کے بعد اس ٹویٹ کے بعد کا ٹویٹ ہے, ذرا اس کو پڑھ دیجیے. مرد اور نامرد کی بحث چل رہی ہے تو یاد رکھیے مردانگی صرف جسمانی یا جنسی نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں, یہ آپ نے ٹویٹ کب کیا, جب آپ کو اسی ٹویٹ کے نیچے معذرت کے ساتھ گالیاں پڑھنے لگی. ٹھیک ہے, پھر آپ نے اس کے اوپر ایک اور ٹویٹ کیا کہ یار وہ کیا ہو گیا. لوگوں نے کہا وہ ایک ہی کہتا ہے, اس سے کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کی مرد اور نامرد کی بحث چل رہی ہے تو یاد رکھیے مردانگی صرف جسمانی یا جنسی نہیں ہوتی. رشتے نبھانا, کسی کے گھر آنا جانا, حیا اور غیرت. کسی کے گھر آنے جانے سے یاد آیا, یہاں پر ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں, وہ کسی کے گھر گئے اور وہاں پر ان کی بیوی سے شادی کر لی. یہاں پر ہمارے بہت بڑے رائٹر ہیں جو کسی ایکٹر کے گھر گئے اور ان سے شادی کر لی, وہ نہیں لکھا. نام لیجیے. نہیں میں نام نہیں لیتا کیونکہ یہ ذاتیات ہے, یہ آپ نے پبلش کر دی, اس لیے میں نام لینے کے لیے تیار ہوں, چاہے وہ شہباز شریف ہو, چاہے وہ شہباز شریف ہو, چاہے وہ عمران. بالکل ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کا ایک دوسرے شخص کے گھر میں آنا جانا ہو اور وہ اس کی بچوں والی عورت کو طلاق دلوا کر اس سے شادی کر لے؟ آپ کے ساتھ کوئی یہ کرے, آپ کے گھر آنے جانے والا آدمی, تو کیا آپ اس کو قابل اعتبار سمجھیں گے؟ چاہے وہ شہباز شریف پر یہ الزام ہو, چاہے عمران خان صاحب پر یہ الزام ہو, یہ الزام بہرحال قابل بحث ہے. کیا یہ شادی گن پوائنٹ پہ ہوئی؟ اگر ایک عورت کے 3 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں, اس کے پاس اب حیات یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے. گھر میں کسی کا آنا جانا ہو, میں پھر وہ ٹاپک جا رہا ہے, میں اب اس کے اوپر کیا کروں, میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ ایک عورت جس کے 3 بچے ہیں وہ 3 بچوں کے بعد طلاق لے کر کسی سے شادی نہیں کر سکتی. لیکن ایک شخص 1 2 3 4 5 شادیاں کر سکتا ہے, وہ نہیں کر سکتی. اگر وہ کرے گی تو پھر اقرار الحسن اس کو جو ہے وہ غلیظ کہیں گے, اس کو کہیں گے کہ یہ مردانگی نہیں ہے, کسی کے گھر میں گئے ہو وہاں پر جا کر شادی کر لی. بھائی اس نے اپنی مرضی سے شادی کی. یہ فیصلہ یہ 2 جملوں میں ہم چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کے اوپر کہ ایک صورت میں ایک آدمی 3 شادیاں کرتا ہے, وہ لوگوں کے لیے شادی پر مجھے اعتراض نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں نا, اور دوسری صورت میں ایک آدمی کسی کے گھر آتا جاتا ہے اور وہاں اس کی بیوی کو طلاق دلوا کر خود شادی کر لیتا ہے. کیا چیز قابل اعتراض ہے, لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. طلاق دلوا کر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس عورت نے خود طلاق لے کر شادی کی ہو. ٹھیک ہے, لے کر شادی کی ہو, تو اقرار الحسن کو کیا پرابلم ہے؟ سر میرے نزدیک یہ آدمی کے کردار ماپنے کا ایک پیمانہ ہے کہ کسی کے گھر آپ کا آنا جانا ہو تو چاہے وہ عورت طلاق لے کر آپ سے شادی کرنا چاہ رہی ہو, آپ کیسے کوئی شادی کر رہا ہے, شادی اپنی بچوں کے ہوتے ہوئے, اس نکاح پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. شادی کر رہا ہے, کسی کے گھر آپ کو اعتراض نہیں ہوگا کہ آپ کے گھر آئے اور آپ کی بیوی آپ کو طلاق دے کے اس سے شادی کر لے. میں تو بات یہ کر ہی نہیں رہا, میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر جو ہے وہ ایک شخص کی شادی ہو جاتی ہے, جاتا ہو اور آپ کی بیوی اپنی مرضی سے آپ کو طلاق دے کے اس کے ساتھ شادی کر لے, آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آپ اس عورت کو اسلام میں اس کی کیا سزا ہے؟ کوئی سزا نہیں ہے, لیکن کیا آپ اس پر اعتراض نہیں کریں گے؟ اسلام میں کیا سزا ہے؟ آپ اس پر اعتراض نہیں, اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟
آپ اس پر اعتراض اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ اس گناہ کا جو ہے وہ کیا ازالہ ہے؟ دیکھیں کچھ گناہ اخلاقی، یہ تو گناہ ہوگا نا، اخلاقی گناہ ہے نا، یہ اخلاقی گناہ جب اقرار الحسن کرتے ہیں، کسی عورت کے کپڑوں کے اوپر بات کرتے ہیں، دوپٹے کے اوپر، سگریٹ کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ اخلاقی گناہ نہیں ہے، وہ اخلاقی گناہ نہیں ہے۔ ذاتی بحث، آپ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ترجمان کے طور پر یہ انٹرویو کر رہے ہیں۔ کیا کروں، میری گزارش ہے ایک سوال کو ڈسکس کر کے ہم آگے آ گئے نا، اس میں آپ غلط ہیں میں غلط ہوں، اس کا فیصلہ لوگوں پر چھوڑ دیجیے۔ میں یہ کہتا ہوں میں آپ سے بات کریں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ کے گھر میں آنے والا ایک آدمی آپ کی اہلیہ کو طلاق دلوا کر اس سے شادی کر لے، یا آپ کی اہلیہ خود آپ سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لے، کیا آپ کے نزدیک یہ کوئی اخلاقی برائی نہیں ہے؟ نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اسلام میں اس کا کیا گناہ ہے؟ سر اخلاقی برائی عرض کر رہا ہوں میں آپ سے۔ اسلام میں اخلاقیات نہیں سکھائی گئی؟ بالکل سکھائی گئی ہیں، لیکن بہرحال اسلام میں یہ اخلاقیات کیسے نعوذ باللہ مس ہو گئی؟ آپ کے خیال میں پھر بھی ہم لمبی بحث میں چلیں، لمبی بحث ہے نا، کر رہا ہوں ہمیں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، کر رہا ہوں نا، ہمیں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، آپ کو یہ ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے سر؟ آپ ایک عام ایک آدمی کی لیڈرشپ کوالٹیز کو آپ اسیس ہی اس بنیاد پر کریں گے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں اخلاقیات کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ کیوں نہیں پڑھنا چاہیے اس کام کے اندر؟ اس کی اسلامی سزا کیا ہے؟ اس میں اسلامی گناہ کیا ہے؟ کیا اسلام میں ہمارا دین مکمل ہے؟ بالکل مکمل ہے ہمارا دین۔ ہمارا دین کسی بھی عورت کو، کسی بھی مرد کو، کسی بھی سٹیج پہ کسی سے شادی کرنے سے نہیں روکتا۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، نہیں روکتا، آپ جھوٹ بولتے ہیں، نہیں روکتا ہے کہ نہیں روکتا نا، ہمارا دین نہیں روکتا۔ سن لیجیے نا، میری بھی تو بات کرنے دیں، ہمارا دین نہیں روکتا۔ اخلاقیات آ گیا نا، سوال آ گیا نا، جواب ہے آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کی کیا سزا ہے؟ جھوٹ بولنے کی سزا ہے کیا ہے؟ کہ ہاتھ کاٹ دو۔ جھوٹ بولنے کی سزا ہاتھ کاٹ دیں، آپ نے طے کرنا ہے نا۔ ٹھیک ہے جی، ہو گیا۔ اگلا سوال میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہاں نہیں، کچھ برائیاں اخلاقی برائیاں ہیں جن میں تو آپ پر بھی فیصلہ چھوڑ رہا ہوں کہ آپ اس کو برائی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ اگر آپ اس کو برائی نہیں سمجھتے تو ٹھیک ہے۔ کیا جھوٹ بولنے کی اسلام میں کوئی سزا نہیں ہے؟ آپ بتائیے۔ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ طے تو آپ کر رہے ہیں، نہیں آپ طے کر رہے ہیں۔ جی نہیں، اسلام میں جھوٹ بولنے کچھ برائیاں اخلاقی برائیاں، ہاں اور اسلامیات میں، اسلام میں اخلاقیات نہیں سکھائی کچھ برائیاں ہیں، بالکل سکھائی گئی ہیں، آپ کو مذہبی اور وہ یہ مس ہو گئی۔ ہرگز نہیں۔ ایک گھر میں جا کر آپ ایسی تانگ جھانک کریں کہ دو لوگوں کا ایسا رشتہ بن جائے۔ وہ اقرار الحسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت وہ شادی کے بعد اگر کہیں پر خوش نہیں ہے، جی ٹھیک ہے، اور وہ وہاں سے طلاق لے کر کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے، طویل بحث ہے نا، ٹھیک ہے، خوش نہ ہوتی تو پھر بعد میں ان کے ساتھ تعلق نہ رہتا اور آپ ساتھ عمرے کرتے رہے۔ پھر جو ہے وہ اس سے طلاق لے کر کہیں اور شادی نہ کرے، کیونکہ میں پھر اس عورت پر تو کون اعتراض کر رہا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرد شادی نہ کرے۔ کسی کے گھر میں آپ جا کر کسی عورت کے ساتھ ایسا تعلق کس طرح سے استوار کر سکتے ہیں کہ نوبت شادی تک آ جائے؟ آتے جاتے ہو بس۔ میں تو آپ نے طے کر لیا، میں تو آپ پہ فیصلہ چھوڑ رہا ہوں ضرورت ذیشان صاحب۔ میں تو 10ویں بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں آنے والا کوئی آدمی، کیا کسی سے بھی، جو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کی اہلیہ کو طلاق دلوانے کے بعد یا اہلیہ خود طلاق دے کے اسے شادی کر لیں تو کیا آپ اس آدمی کو کریڈیبل اور قابل اعتبار سمجھیں گے؟ میں نہیں سمجھوں گا، آپ سمجھتے ہیں تو میں اس کو اسلام کی روح میں دیکھوں گا۔ بالکل آپ کی مرضی ہے، میں کہہ رہا ہوں میں اس کو قابل اعتبار سمجھوں گا، میں نہیں سمجھوں گا، آپ سمجھیں گے، آپ کی مرضی دیکھوں گا کہ بالکل سمجھیں۔